کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری مانگی ہوئی جو دعائیں ہیں وہ رد ہو چکی ہیں اور اللہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ تمہارے آنسوؤں نے نہ دنیا کو متاثر کیا، نہ تمہیں کہیں سے سکون ملا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ تم ضد پر ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارے دل کی اذیت کو بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تم میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے، چاہے تمہاری دعائیں کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو جائیں۔ کبھی یہ گمان مت کرنا کہ اللہ تمہیں بھول چکا ہے، یا اللہ تمہیں نقصان دے گا، یا اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اس میں گمراہ مت ہونا۔ تم کتنی بھی اذیت کے مقام پر ہو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ وہ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ رحمان ہیں۔ وہ تمہاری بے بسی کو، جھولی کو جب بار بار اللہ کے سامنے تم پھیلاتی ہو تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں خالی ہاتھ واپس کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری کوئی بھی دعاؤں کو ابھی تک تمہاری زبان سے ختم نہیں کیا اور تم اس کو سالوں سے، وقتوں سے مانگ رہے ہو، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ تمہارے مقدر میں رکھا ہے؟ کیا تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ چیز لکھی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ چیز نہیں مل رہی؟ لیکن توفیق تو اللہ نے دی ہے نا، تو کچھ بہتر اللہ تعالیٰ دے گا۔ دعاؤں کے بدلے تو سنے ہی ہوں گے، اللہ تعالیٰ بہترین کر کے بھی دیتا ہے۔ وہ ہر چیز کو سنتا ہے، وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے، وہ تمہاری ہر بات کو جان لیتا ہے۔ بس تم اس سے مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے جب تک مانگتے رہو جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ اپنی دعاؤں کی لاج رکھنا اور پھر دیکھنا کہ وہ تمہارے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، کیسے کیسے اسباب بناتا ہے۔ تم اس غلط سوچ میں رہو گے کہ دعا رد ہو گئی ہے تو دعا کی قبولیت دیکھنے سے محروم رہ جاؤ گے۔ وہ الجبار ہے جو نصیب بدلنے اور تقدیر لکھنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے۔ توکل رکھو اللہ تعالیٰ پر، اللہ کی رحمت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہاری دعاؤں کا انجام ہمیشہ تمہارے ہی حق میں ہوگا۔ اور اگر تمہارا دل جو ہے وہ بار بار اسی بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور شدت سے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، ابھی تو اپنی دعاؤں کی قبولیت کو تمہیں اترتا دیکھنا ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم میں ہمت آ گئی ہے اور بہت جلد تمہارے لیے معجزے بھی ہونے والے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کتنا خوبصورت معجزے تیار کر رکھے ہیں۔ ابھی تو تمہیں شکر کے سجدے بھی ادا کرنا ہے، تمہیں وہاں بھی ہنسنا ہے جہاں تم اتنا روئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمت مت ہارو، بلکہ یقین رکھو اور اللہ تعالیٰ پہ اور زیادہ یقین بڑھا دو۔ اللہ تعالیٰ جب بھی تمہارے دل میں جو وسوسے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ دعائیں مانگو، توکل رکھو۔ جس رب نے تمہیں یہاں تک لے کر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں منزل تک بھی ضرور پہنچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے نا امید بالکل مت ہو، تم اس پر یقین رکھو۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے پر، رکاوٹ کو وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ وہ کانٹوں کے راستوں کو پھول کا راستہ بنانے پر قادر ہے۔ سنا ہوگا تم نے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ پر انہوں نے توکل کرا تو اس آگ کے راستے کو اللہ تعالیٰ نے پھول کا بنا دیا۔ تو وہ جو نبیوں کے اللہ تھے وہی تو ہمارے اللہ ہیں نا، تو ان کے اللہ الگ نہیں تھے، جو ان کے اللہ ہیں وہ ہمارے اللہ ہیں، اور جو ان پہ جو واقعات گزرے، ان پہ جو چیزیں گزری، وہ سب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا؟ وہ چیزیں تو گزر چکی تھیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ہمیں کیوں بتائیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائیں، انہیں معلوم تھا اس امت میں لوگ اسی چیز سے انسپائر ہوں گے۔ اس چیز نبیوں کی جو زندگی ہے اس کو پڑھو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے تمہارے لیے راستے بنائے گا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، ان کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ رحمان ہے۔ جو بھی کچھ غلط ہو رہا ہے اس میں صحیح بھی تلاش کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے غلط چیزوں سے گزار کر صحیح راستے پر لے کر آتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 3 میریکل اسٹوریز شیئر کرنے والی ہوں۔ 2 میریکل اسٹوری جو ہے وہ استغفر اللہ کی ہے اور ایک درود ابراہیم کی میریکل اسٹوری ہے۔ تو چلے میں آپ کو یہ میریکل اسٹوری اب پڑھ کر سناتی ہوں، اور آپ لوگ ان میریکل اسٹوریز کو دھیان کے ساتھ سننا تاکہ آپ لوگ بھی ان کی طرح جو ہے موٹیویٹ ہو کر اپنی لائف میں انہوں نے جس طریقے سے استغفر اللہ پڑھا یا جیسی جیسی چیزیں انہوں نے اپلائی کریں اپنے اوپر، تو وہی چیزیں آپ کو بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ فرسٹ میریکل اسٹوری جو ہے وہ استغفار کی میریکل اسٹوری ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری ناکامیوں اور جدوجہد کا سامنا کرا۔ ہر موڑ پر مایوسی اور اداسی نے مجھے گھیر لیا تھا، لیکن اللہ سے میں مانگتا رہا، اس پر یقین کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا۔ انہوں نے کافی عرصہ گزر گیا، میرے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، دن بدن میں دل سے کمزور ہوتا جا رہا تھا، مجھے لگنے لگا کہ شاید میری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گی۔ پھر ایک دن میں نے استغفر اللہ کی فضیلت پر ایک ویڈیو دیکھی، میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور یقین کر لیا کہ سب اللہ کی طرف
से है। मैंने रोज़ाना अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने का अहद किया। 6 महीने बाद कुल 6 महीने बाद मुझे एक नामूर शख्सियत के जानिब से फ़ोन आया। उन्होंने मुझे नौकरी की पेशकश की। मैं हैरत ज़दा था क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, मेरे पास कोई तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन अगर अल्लाह कुछ दुनिया देना चाहता है तो उसे रोक नहीं सकता कोई भी। ये मेरी अस्तग़फिरुल्लाह का मुआज़ा था। मैं सब भाइयों और बहनों को नसीहत करता हूँ कि अस्तग़फिरुल्लाह करें, इस्तिग़फ़ार करें, गुनाहों से बचें और अल्लाह पर भरोसा रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर मदद करेगा। देखें कितनी अच्छी मिरेकल स्टोरी है कि अल्लाह ताला देखें जिसको भी अस्तग़फिरुल्लाह की हिदायत देना चाहता है, या अल्लाह ताला जिसकी भी दुआएं कबूल करना चाहता है, वो बहुत वक्त से अल्लाह ताला पर यकीन रखे थे, मदद मांग रहे थे, तो अल्लाह ताला ने ही उनको अस्तग़फिरुल्लाह की फ़ज़ीलत की वीडियो दिखाई और उन्होंने उसको पढ़ना शुरू करा और अल्लाह ताला से दुआएं मांगना शुरू करी। फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए मुआज़ा करा। तो आप भी अगर ऐसी अस्तग़फिरुल्लाह की मिरेकल स्टोरी से गुजर रहे हो और आप अस्तग़फिरुल्लाह नहीं पढ़ते, तो आप भी अभी ही अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना स्टार्ट कर दें। क्या पता है अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक इशारा हो। सेकंड मिरेकल स्टोरी दरूद इब्राहिम की मिरेकल स्टोरी है, जिसमें इन्होंने लिखा है, मैंने तकरीबन 4 महीने से दरूद इब्राहिम पढ़ने को अपना मामूल बना लिया और अल्लाह की कसम जो चीज़ें मैं सालों से अल्लाह ताला से मांग रही थी वो मुझे हासिल हो गई। मैंने सिर्फ 4 महीने तक दरूद इब्राहिम पढ़ा और अल्लाह ने मेरी दुआओं को कबूल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दिन से मैंने तय कर लिया कि जब तक मैं नमाज़ पढ़ती रहूँगी दरूद इब्राहिम कभी नहीं छोड़ूंगी। हकीकत में अल्लाह ने अपनी रहमत और फजल से मेरी तमाम फ़िक्रें और परेशानियाँ दूर कर दी। इसीलिए मैं हर उस शख्स को नसीहत करती हूँ जो गमज़दा है, मक़रूज़ हो या जादू का शिकार हो या किसी भी तरह की हाजत रखता हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की कसरत करे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना वो दरवाज़ा है जो अल्लाह की रहमत, सुकून और मदद को खोल देता है। थर्ड मिरेकल स्टोरी है जो वो इस्तिग़फ़ार की मिरेकल स्टोरी है, जिसमें इन्होंने लिखा है, इस्तिग़फ़ार ही हर मसले का हल है। मैं बहुत गरीब था, मुझे इलाज की ज़रूरत थी। मैंने रोज़ाना 5000 मरतबा से ज़्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू करा। मुसलसल 6 महीने तक ये अमल जारी रखा। मैं लिखने के काम में बहुत मगन था। मैंने एक नावल लिखा जो 7 मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमा हुआ। अल्लाह ने मुझे $3 मिलियन से ज़्यादा रिज़्क़ अता किया, इनामात मिले और फ्रांस के बेहतरीन हॉस्पिटल में इलाज करवाने का मौका मिला। अस्तग़फ़िरुल्लाह वाकई एक मुआज़ा है, लेकिन सब्र करना ज़रूरी है। नियत खालिस होनी चाहिए। हम अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर रहे हैं और सही इस्तिग़फ़ार के अल्फाज ये हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूँ। ये मैंने आप लोगों के साथ 3 मिरेकल स्टोरीज शेयर करी थी। 2 अस्तग़फ़िरुल्लाह की मिरेकल स्टोरी थी, एक दरूद इब्राहिम की मिरेकल स्टोरी थी। तो आप लोग ये नहीं सोचे कि उन्होंने 5000 बार पढ़ा था तो हम भी 5000 पढ़ें, उन्होंने 10 पढ़ा था हम भी 10 पढ़ें। आप लोग के पास जितना भी वक्त है आप दिल से 100-200 जितना भी पढ़ सकते हैं आप लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह को पढ़ लें। आप लोग अपने ऊपर कोई भी चीज़ को मुसल्लत नहीं करें। मतलब ये है कि आप 5-5 हज़ार बार पढ़ रहे हो, फिर आप लोग इन्हें नहीं पढ़ पा रहे, फिर क्या होता है, एक परेशान भी हो जाते हैं लोग और फिर यहाँ पर आकर शैतान जो होता है वो हम लोग को बहका देता है। तो आपको करना ये है कि आप जितना भी पढ़ सकते हैं, आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा पढ़ लें, नहीं है तो आप कम पढ़ लें, है ना। और फिर आपको ये करना है कि आप चलते फिरते आपको जब भी याद आ जाए आप पढ़ना शुरू कर दें। और दरूद इब्राहिम भी आप यही कर सकते हैं कि आप 100 बार सुबह और 100 बार शाम को पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद आप छोटा कोई भी दरूद शरीफ चलते फिरते, जब भी आपको ड्राइविंग कर रहे हैं या कुछ भी आपका काम है, घर में खाना बन रहा है या कुछ भी है, तो आप इन ज़िक्रों को जब शामिल कर लें। चलते फिरते उठते बैठ के गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह आप लोग को ज़रूर अल्लाह ताला वो चीज़ें अता करेंगे जो आप अल्लाह ताला से चाहते हैं। अगर वो चीज़ें नहीं मिली तो आप सब्र करना और फिर सोचना कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन देगा, तो अल्लाह ताला आपको सचमुच में बेहतरीन चीज़ें देगा। और दरूद इब्राहिम और अस्तग़फ़िरुल्लाह 2 ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कोई दुनिया का कोई वजीफ़ा इनकी बराबरी नहीं कर सकता। अस्तग़फ़िरुल्लाह क्योंकि हम अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं और अल्लाह ताला माफ़ी मांगने वालों को बहुत पसंद करता है। और दरूद इब्राहिम का तो अल्लाह ताला ने दरूद इब्राहिम का नहीं, दरूद शरीफ का तो अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में फरमाया है कि नबी पर सलाम भेजो। और जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी कोई आता तो अल्लाह के नबी जो हमारे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो ये 2 ही ज़िक्र लोगों को बताते थे। तो आप भी इन दोनों ज़िक्र को पकड़ लें, फिर इंशाअल्लाह आपको कोई भी वजीफ़ा या कोई भी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी ये फेवरेट ज़िक्र बन जाएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। इन दोनों चीज़ों के ज़िक्र के अलावा आप सोचेंगे मुझे कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ना, ये बहुत ज़बरदस्त दोनों चीज़ें हैं।
تو آپ ضرور اپنی لائف میں شامل کریں، اور فلسطین کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، فلسطین کے لوگوں کے لیے ضرور دعائیں کریں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہماری دعا تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کیا پتہ کس کی دعا فلسطین کے لیے قبول ہو جائے۔ فلسطین کو اپنی دعاؤں میں نہیں بھولنا، کیونکہ ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے، کم سے کم دعا ہی کر لیں، کیونکہ کل آخرت میں انہوں نے اگر ہم سے سوال کر دیا تو ہم کیا جواب دیں گے، ہے نا۔ تو فلسطین کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جس بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے یا جہاں بھی آپ فلسطین کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ ضرور فلسطین کے بارے میں بات کریں، فلسطین کے بارے میں لوگوں کو اویئر کریں۔ آپ سوشل میڈیا کے علاوہ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، یا لوگوں کو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین کیوں اتنا بڑا دنیا کا ابھی سب سے بڑا ایک ٹاپک بنا ہوا ہے، تو لوگوں کو اویئر کریں، لوگوں کو بتائیں، اور ان سے بولیں ڈونیٹ کریں فلسطین کے لیے، اور فلسطین کے لیے لوگوں کے لیے بہت دعائیں کریں، ان کی ہیلپ جتنی ہو سکتی ہے کریں، جن سے نہیں ہو رہی ہیلپ تو وہ دعا کر سکتے ہیں نا۔ تو فلسطین کو نہ بھولیں، بس اپنی چاہے آپ دعائیں بھول جائیں لیکن فلسطین کو نہ بھولیں۔